ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کے دعوے ہیں اور خاص طور پر یہ جو نان فائلرز کے لیے جو کیا جا رہا ہے کہ جی وہ ٹریول نہیں کر سکیں گے, وہ گاڑی نہیں خرید سکیں گے, کوئی گھر نہیں خرید سکیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے یہ جو جس سائڈ پہ جس سیکٹر کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, ٹریڈرز ہیں, ہول سیلرز ہیں, باقی لوگ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ آ پائیں گے اس میں ٹیکس نیٹ میں, یا وہ پھر بھی کسی طریقے سے؟ کیونکہ ایک ایشو یہ بھی ہے کہ آپ نان فائلر ہیں, دوسری ایشو یہ ہے کہ فائلر ہیں لیکن سم ہاؤ جو ہے وہ ٹیکس پے نہیں کر رہے. یہ بھی دو مختلف چیزیں ہیں, اس کو کیسے سارٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں, میں مثال دیتا ہوں. پاکستان کے اندر اس وقت بعض اعداد و شمار کے لحاظ سے 70 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ رینٹڈ پراپرٹیز میں ہیں. مطلب کسی نے کوئی, اب اس میں چھوٹے بھی ہوں گے, اس میں بڑے بھی ہوں گے, سارے ہوں گے. پاکستان کے ٹوٹل جو ٹیکس نیٹ کے اندر لوگ ہیں وہ 30 لاکھ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ, اچھا اس میں بڑی انڈسٹری والے بھی, اس میں بڑے کاروبار والے بھی لوگ ہیں, اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں, اس میں بزنسز بھی ہیں, اس میں ضروری نہیں ہے وہ ریٹیلر وغیرہ ساری چیزیں. اب ان کو, اس میں گھروں کو دیکھ لیں, کتنے گھر جو ہیں وہ رینٹل اس پر ہے, کتنی چیزیں رینٹل پہ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے ایک بات بتائیں, جب میں ٹیکس دیتا ہوں, میں اس کے بعد میں اپنے گھر کی سیکیورٹی کے لیے میں خود ایک گارڈ رکھتا ہوں. مجھے گورنمنٹ سیکیورٹی نہیں فراہم کرتی. میں اس کے لیے اپنا ایک جنریٹر رکھتا ہوں, میں اس کے لیے اپنے لیے کوئی چیز رکھتا ہوں تاکہ مجھے بجلی مسلسل مل رہی ہو. میں اس کے بعد جو ہوتا ہے یہ پیسوں پہ جا کے ہیلپ لیتا ہوں کیونکہ مجھے گورنمنٹ ہیلپ نہیں دیتی. اچھا اس کے بعد آپ کسی چیز کو کر لیں, ہر ایک ٹریول کے اوپر میں ایکسٹرا ٹیکس دیتا ہوں. ہمارا جو پرابلم یہ ہے, دیکھیں یہ جو جتنا بھی یہ جو ریونیو ہوا ہے, اس ریونیو میں اگر آپ دیکھیں سب سے بڑا پرسنٹیج جو ہے نا وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز کا مطلب ہے وہ لوگ جن کے اوپر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا وہ ٹیکس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم لوگوں نے جس طریقے سے تنخواہیں بڑھائی ہیں, میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ لوگ پارلیمنٹیرینز کے, ججز کے, ان سب لوگوں کی تنخواہ نہ بڑھائیں, ضرور بڑھائیں, لیکن اس ریشیو سے بڑھائیں جس ریشیو سے غریب کی زندگی بھی ہے نا, اس کو ہم لوگ نہیں دیکھ رہے. میں اپنے 5 ٹائمز 10 ٹائمز اپنی تنخواہ بڑھا دوں گا کیونکہ میرے ہاتھ میں وہ قلم ہے جس سے میں سائن کر سکتا ہوں. اس غریب کا میں 5,000 روپے 2,000 روپے نہیں بڑھا رہا, 3,000 روپے نہیں بڑھا رہا. اور جو ہم کہتے ہیں کہ ریلیف دے رہے ہیں, وہ ریلیف دیا ہوگا, اس ریلیف کو آپ ٹرانسلیٹ کریں نا, اس ریلیف کو ٹرانسلیٹ کریں. جو سب سے نیچے, جو نیچے والا جو طبقہ ہے اس کو 1,500-2,000 روپے پر منتھ کی بچت ہو رہی ہے. یہ ہم نے اس کو ٹیکس ریلیف دیا ہے کیونکہ اس کا ہم نے سلیب کم کر دیا ہے, ہم نے اس کو سلیب دیا ہے. ٹھیک ہے, سلیب کم نہیں کیا, سلیب دیا ہے. دوسری طرف ہم لوگ وہ کر رہے, تو اگر ہم لوگوں نے کرنا ہے, دیکھیں میں آپ کو جتنے مرضی فگرز بتا دوں, جو مرضی کر دوں, اینڈ میں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے یہاں پہ حالات کبھی اچھے نہیں تھے. اور انفارچونیٹلی جو یہ بتا رہے نا 75 سال, ان 75 سال میں سے 40 سال سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 1980s سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سو دیٹ مینس پاکستان کی ہسٹری میں جو گند ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ ان لوگوں کا ہے. اب اگر میری پاورٹی نہیں بڑھ رہی, میری چیزیں نہیں بڑھ رہی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس لحاظ سے کر نہیں رہے, ہم لوگ وہ چیزیں لے نہیں رہے. اگر میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں, بالکل یہ کہتے ہیں, سب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ 5 روپے اور 10 روپے ہو گیا. اگر میں ان کی جگہ ہوتا اور وہ 5 روپے اور 10 روپے کا مسئلہ ہوتا, میں آتے ساتھ ہی کیبنٹ سے اگلے دن اس کو ریورس کر دیتا, بات ختم, کوئی مسئلہ نہیں تھا. اچھا ایسا آپ کر سکتے تھے. باقی آئی ایم ایف دیکھتا نا, آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھی جاتی بعد میں, یہ سب کچھ تو آئی ایم ایف اب بھی ہو رہا ہے نا, اس وقت بھی ہوتا. میں اس کے لیے 8-9 مہینے کیوں ویٹ کرتا. چلے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, اب میں ذرا جواب لے لوں, وقت مختصر ہے. ناصر شاہ صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ اب جو ظاہر بجٹ تو پیش ہو چکا ہے, لیکن پیپلز پارٹی پھر بھی ایک طرح سے ظاہر ہے کہ ان کی سپورٹ کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. جو آپ کے گریونسز ہیں, جو عوام کے اس میں گریونسز بھی ہیں, خدشات بھی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ محمد اورنگزیب صاحب کا یہ کہنا کہ منیج بجٹ بھی آ سکتا ہے, تو وہ ذرا دل میں ایک اور خوف بیٹھ جاتا ہے. تو کیا پیپلز پارٹی ایسی کسی چیز کو سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ آپ پر پہلے بھی الزام لگتا رہا ہے کہ آپ لوگ پہلے تو کہتے ہیں کہ نہیں کریں گے, پھر بعد میں مان جاتے ہیں. تو کیا اس دفعہ پلان ہے آپ کا؟
دیکھیں چیئرمین صاحب آپ کے علم میں ہے کہ دنیا کے پاس گئے ہوئے ہیں انڈیا کی جو جاہری ہے، تو جس طرح کی غلط پروپیگنڈا انہوں نے کیا اس کا وہ وہاں پہ کھل کے پوری دنیا میں اظہار کر رہے ہیں، اور انڈیا اب بھی جنگ کی بات کر رہا ہے، ہم امن کی بات کر رہے ہیں، ہزیمت بھی اسی کو اٹھانی پڑی، سب کچھ ہے۔ تو چیئرمین صاحب واپس آئیں گے، پھر ہماری میٹنگز ہوں گی، لیکن ہمارے خدشات ہیں، ریزرویشنز ہیں، اور آپ نے جیسے کہا کہ سیریس ہیں، تو فیصلہ ہماری سی کرے گی، چیئرمین صاحب کریں گے، اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ نہیں، لیکن یہ جو 500 ارب کے مزید ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، مزید منی بجٹ آ سکتا ہے، سوری، تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی کیا ہونے دے گی؟ پیپلز منی پارٹی بجٹ کی جی دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، منی بجٹ کے لیے آپ اگر دوبارہ سن لیں جو وزیر خزانہ صاحب نے کہا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس کو اس طرح سے پاس نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس طرح کا منی بجٹ آ سکتا ہے۔ جو میں نے سمجھا ہے، جو آپ نے ابھی سنایا مجھے، اس میں تو یہی سامنے آیا ہے، لیکن ہم ویسے کسی ایسے منی بجٹ جو مزید لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنے اور ان کو مزید تکالیف میں ڈالے، ظاہر ہے حصہ تو نہیں بننا چاہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ ناصر حسین شاہ صاحب، ہمایوں محمد صاحب اور رانا احسان صاحب فار یور ٹائم۔